اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ایک مہمان ہے جو ہر سال ہمارے گھر آتا ہے، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاریوں میں شامل ہوتے ہیں کچھ پریکٹیکل اور اسپریچول پہلو، جیسے دعا کرنا، قضا روزے پورے کرنا، زکوٰۃ کیلکولیشنز، عید شاپنگ، ڈیپ کلیننگ، میل پریپنگ، پلاننگ، آرگنائزنگ، اور سب سے اہم گھر کا ماحول ایسا بنانا جہاں غیر ضروری مصروفیت کم ہو، عبادت کا ماحول ہو اور غفلت سے دوری ہو۔ رمضان ایکٹیویٹیز کا ورڈ سننے پر عام طور پر ہمارے ذہن میں لینٹرن کرافٹس اور کریزن ڈیکوریشنز آتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بیونڈ سوچیں تو یہ مہینہ دراصل ایک بہترین موقع ہے جہاں ہم ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں جہاں پلے فل ٹائم گزرے، ہنستے کھیلتے کچھ سیکھنے کو مل جائے، اپنی عادتیں ریسیٹ ہو جائے، فیملی بانڈنگ سٹرانگ ہو جائے اور فیملی میموریز کریٹ ہوں۔ اپنے رمضان کو ریمارکیبل بنانے کے لیے ہم نے اس لیکچر سیریز میں پچھلے 3 پارٹس میں یہی جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر رمضان کو صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا، ایمان بڑھانے کا اور یادیں بنانے کا سفر بنا سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے پر ہمارا پرائمری مقصد ہماری اسپریچول گرومنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ لیں، ان پر بھی تھوڑا اٹینشن دیں تو ان کے لیے رمضان خاص بنا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف روزے اور افطار کا مہینہ نہیں بلکہ ایمان اور عبادت کا خوبصورت ٹریننگ گراؤنڈ بن سکتا ہے۔ رمضان کو صرف دینی ریسپانسبلٹیز پورے کرنے کا مہینہ ہی نہیں، یہ وقت ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے کا، ان کے ذہن میں دین کی مٹھاس بٹھانے کا اور ان کے لیے ایسے ایکسپیرینسز کریٹ کرنے کا جو وہ کبھی بھول نہ پائیں۔ اسی نیت سے آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ماں اور بچے مل کر رمضان کو ایک اسپریچولی فلفلنگ اور ایموشنلی بانڈنگ ایکسپیرینس بنا سکتے ہیں۔ بلڈ یور جنہ پروجیکٹ۔ ایک لارج کارڈ بورڈ پر جنت کا ایک گارڈن ڈرا کروائیں۔ بچوں کے کسی بھی گڈ ڈیڈ پر ایک فلاور، ایک ٹری یا پیلس سٹیکر چپکائیں۔ بچے خوش ہوں گے کہ ان کی جنت کتنی خوبصورت بنتی جا رہی ہے۔ مائی مسجد پاسپورٹ۔ جیسے ٹریول پاسپورٹ ہوتا ہے ویسے ہی چھوٹے بچوں کے لیے ایک کریٹو مسجد پاسپورٹ بنا سکتے ہیں۔ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں یا ان کی کریٹیوٹی سے انہیں انوالو کر سکتے ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ جب بھی وہ مسجد جائیں، لائک جمعے کی نماز کے لیے یا تراویح کے لیے، اس پر سٹیمپ یا سٹیکر لگائیں۔ اینڈ آف رمضان پر موسٹ ایکٹیو وزٹر آف اللہ's ہاؤس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ اس سے بچوں کے دلوں میں مسجد سے پیار پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز ننجا چیلنج۔ اگر ہمارے بچے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے یا نماز پڑھنے کے لیے دیر کرتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے ان کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کا۔ ہم انہیں بول سکتے ہیں کہ ہم سیکریٹلی ٹریک کر رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے اٹھتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے اور اول وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اس کا ونر ہوگا یا سب سے کنسسٹنٹ ہوگا اسے رمضان کے اینڈ میں فرسٹ کال ہیرو یا دی ارلی رائزر کا ٹائٹل ملے گا۔ اگر بچے مسجد جاتے ہیں تو انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت اصل میں نماز کی تیاری کا ہوتا ہے، نہ کہ آخری لمحوں میں دوڑ کر جماعت پکڑنے کا۔ جماعت کے بالکل پہلے اٹھنا مناسب نہیں۔ ایک اور طریقہ سمجھانے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ اگر اذان ہو جائے تو کوئی نیا کام شروع نہ کریں جب تک نماز نہ ادا کر لیں۔ اگر کوئی کام آلریڈی کر رہے ہیں اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس مہم میں ہم ہماری خود کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ہم خود بھی اول وقت پر نماز ادا کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، یا ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو ہم وضو کریں اور بچوں کو ساتھ لے کر ہی نماز پڑھیں۔ افطار ہیلپر ہیرو۔ جو بچہ افطاری یا سحری میں کچن ٹاسکس میں ہیلپ کرے اسے یہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد ہے بچوں میں ہیلپنگ کا، صبر، شکر اور ٹیم ورک کا جذبہ پیدا ہو۔ کام میں ہاتھ بٹانے سے وہ اسکرین سے بھی دور رہیں گے اور پروڈکٹیو اور انوالوڈ بھی۔ قرآن کویسٹ گیم۔ دن کے کسی پرٹیکولر ٹائم پر ہر روز یہ گیم کھیل سکتے ہیں۔ اس میں ہر دن انہیں ایک ٹاسک دیا جائے گا۔ رول یہ ہوگا کہ وہ صرف مصحف یوز کریں گے، کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں۔ ٹاسکس جیسے اس پیج میں ادغام کے رولز نکال لاؤ، ایسے 3 سورے ڈھونڈو جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، ایسا سورہ ڈھونڈو جہاں اللہ نے صبر کا یا سمندر کا یا زکوٰۃ کا ذکر کیا، وغیرہ۔
یہ کام وہ صرف آیتیں پڑھ کر یا ترجمہ پڑھ کر ہی کریں گے۔ اس سے قرآن ایک ٹریجر بک بن جاتی ہے۔ اینڈ آف رمضان پر ہم انہیں قرآن ایکسپلورر کا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ لرننگ تب یادگار ہوتی ہے جب اس میں ریسرچ، ریزننگ اور ڈسکشن ہو۔ بچے تب ہی سیکھتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ خود کچھ ڈسکور کر رہے ہیں۔ ایک اور فن قرآن چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن کی کوئی بھی آیت رینڈملی پڑھیں گے اور بچوں کو اس آیت کو قرآن ایپ میں کھول کر دکھانا ہوگا، یعنی انہیں سورے کا نام اور آیت نمبر گیس کر کے ایپ میں کھول کر بتانا ہوگا۔ بڑے بچوں کے لیے یہ ایک پرفیکٹ مکس ہے لرننگ اور فن کا، اور چھوٹے بچے اس میں ایلڈرز کے ساتھ ٹیم اپ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان فیملی چیریٹی۔ بچوں کے اندر ہمیشہ صدقے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم رمضان میں ایک فیملی صدقہ پروجیکٹ یا شیئرڈ چیریٹی کا انتظام کریں تو ایک میموریبل چیز بن سکتی ہے، اور بچے یہ آگے چل کر بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ کسی ایک پروجیکٹ جیسے یتیم کی کفالت، واٹر ورک، افطار کٹ، فوڈ ڈسٹریبیوشن وغیرہ میں سارے فیملی ممبرز کنٹریبیوٹ کریں۔ بچے بھی ان کی پاکٹ منی، سیونگز یا عیدی ڈال سکتے ہیں۔ ایز اے فیملی کسی فزیکل ورک میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، جیسے مسجد افطار سیٹ اپ میں ہیلپ کرنا، تراویح کے بعد مسجد کلین کرنا، افطار پیکس ڈسٹریبیوٹ کرنا، عید گفٹ پیکس بنانا۔ ایسے پروجیکٹ سے بچے سیکھتے ہیں کہ خوشی صرف لینے میں نہیں بلکہ دینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان ٹریجر ہنٹ۔ ایک فن اور انٹریکٹیو اسکیونجر ہنٹ کریٹ کریں، یعنی گھر میں مختلف جگہوں پر رمضان ایسینشیل آئٹمز ہائڈ کریں۔ پہلے آئٹم کا کلو دیں اور وہ ملنے پر اس میں دوسرے آئٹم کا کلو ہو، اینڈ سو آن۔ کچھ آئٹمز جو رمضان سے ریلیٹڈ ہو، جیسے پریئر میٹ، مسواک، کھجور وغیرہ۔ اسے اور ایکسائٹنگ بنانے کے لیے ہم ہر کلو کے ساتھ ایک ایکشن لنک کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر انہیں سب سے پہلے کلو میں دودھ ڈھونڈنا ہوگا، وہ ملنے پر انہیں دودھ پینے کی دعا سنانی ہوگی، پھر ہی انہیں نیکسٹ کلو ملے گا۔ اس کے بعد میں بھی انہیں کوئن ملے گا تو اسے صدقہ باکس میں ڈالنا ہوگا، جس پر تیسرا کلو ملے گا جو پریئر میٹ ہو سکتی ہے۔ اس پر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 4تھ کلو ملے گا، اینڈ سو آن۔ یہ ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی بن سکتی ہے۔ فیملی چیلنجز۔ ہم کچھ ایسے چیلنجز رکھ سکتے ہیں جس میں پوری فیملی انوالوڈ ہو، جیسے کون سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا دور ختم کرے گا، کون سحری اور افطار سے آدھے گھنٹے پہلے اور آدھے گھنٹے بعد اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کون تراویح کی ایک بھی نماز جماعت سے سکپ نہیں کرے گا، اس مہینے کون اپنا ویٹ لوز کرے گا، کون اشراق کی نماز کی پابندی کرے گا، وغیرہ۔ یہ چھوٹے کمپٹیشنز ایک ہیلدی اسپرچل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور بچوں کو ٹیم ورک، سیلف کنٹرول اور نیت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ تھیمیٹک فوکس فار ڈیلی لرننگ۔ بچوں کے ساتھ لرننگ کو اور انگیجنگ بنانے کے لیے اس پورے مہینے کے لیے ایک تھیم چوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھیمز ہو سکتے ہیں جیسے اسماء حسنیٰ، پروفیٹس، اصحاب، اخلاق یا کوئی اور اسلامی ٹاپک۔ یعنی ان تھیمز میں سے ہر روز ایک ٹاپک۔ پہلے سے تھوڑا پلاننگ اور پریپریشن کر لینا ضروری ہے تاکہ ایکٹیویٹیز اسموتھ اور میننگ فل ہو۔ ہر روز ایک ٹاپک پر فوکس کرنا بچوں کے لیے بھی مینیجبل ہوتا ہے اور ہم ان کے لیے ایک اسٹرکچرڈ انریچنگ ایکسپیرئنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسپرٹ اوور شیڈیول۔ اگر رمضان کے مہینے میں ہمارا کوئی بچہ ایگزامز میں بزی ہو تو وہ اپنی پڑھائی اور بیسک عبادت کے علاوہ فیملی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے گا، لیکن ہم چاہیں تو انہیں اسپرچولی اور ایموشنلی کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ اسے بھی انوالو کرنے کے لیے اسے کہہ سکتے ہیں کہ سبلنگز کو کوئی ٹاسک دے کر جائے یا کوئی ریوارڈ ان کے ہاتھوں چھوٹے بھائی بہن کو دلا سکتے ہیں۔ ان کے فری ٹائم میں ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم نے دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے ایکٹیویٹیز کی۔ مقصد ہے کہ وہ لیفٹ آؤٹ محسوس نہ کرے۔ قرآن مومنٹس وتھ موم۔ سب سے بہتر چیز جو مجھے لگتی ہے وہ ہے ہر روز تھوڑی دیر کے لیے ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اس کی بات ریمارکیبل رمضان 1 میں بھی کی گئی تھی اباؤٹ تلاوت اسٹڈی سرکل، اور یہ ہر ایج گروپ کے بچے کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ سب مل کر ہر روز تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کریں، چاہے صرف ایک رکوع یا کچھ آیات ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹے بچوں کو سننے اور ریپیٹ کرنے کا موقع دیں، بڑے بچوں سے میننگ اور ریفلیکشن پر بات کریں۔ اس میں ہم اپنے لانگ ڈسٹینٹ بچوں کو بھی ویڈیو کال کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں۔ رمضان ٹائم کیپسول۔ ہم اور ہمارے بچے مل کر ایک رمضان ٹائم کیپسول بنا سکتے ہیں۔ اس میں پوری فیملی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھے، کوئی فیملی دعا، کوئی نیک عمل کا ارادہ، کوئی لیسن جو اس رمضان میں سیکھا یا کوئی ہیبٹ جو بدلنی ہے۔ پھر ان پیپرز کو ایک باکس میں ڈالیں اور باکس کو سیل کر دیں۔
پھر اسے اگلے رمضان میں کھولیں اور اپنی گروتھ، اچیومنٹس یا سیٹ بیکس پر ریفلیکٹ کریں۔ لیڈ بائی ونڈر ناٹ لیکچر۔ بچوں کے ساتھ اللہ کی باتیں کیوریوسٹی کے ساتھ کرنی چاہیے، کمانڈ کے ساتھ نہیں۔ اس سے بچے دور بھاگتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں سوچنے، پوچھنے اور محسوس کرنے کا موقع دیتے ہیں تو دین ان کے لیے ایک ایکسپلوریشن بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں تھوڑی کریٹیوٹی اور یونیک ایکسپیرینسز ملا دیں تو وہ صرف سنتے نہیں بلکہ دلچسپی سے عمل کرتے ہیں، بنا بور ہوئے، بنا زبردستی کے۔ سوال کرنے کا ٹون جینٹل ہو، انکویزیٹو نہیں، ایسے جیسے ہم ان کے دل سے بات کر رہے ہوں، ان کی سمجھ کا احترام کر رہے ہوں۔ سچویشنز کے اکارڈنگ سوال کر سکتے ہیں، جیسے تمہیں کیا لگتا ہے اللہ نے تارے کیوں بنائے؟ کیسا لگتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور ہم اٹھ کر اللہ سے بات کرتے ہیں؟ سوچو، پانی اور کھانا دونوں سامنے ہیں لیکن ہم نہیں کھا رہے، اس میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کھانا دیتے ہیں، اللہ کو کون سی چیز پسند آتی ہوگی، ہمارا کھانا یا ہماری نیت؟ کیا لگتا ہے کہ اللہ ہمیں آج کی رات کون سی عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوگا؟ ہم عید مناتے ہیں کیونکہ روزے ختم ہوئے، پر اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہوگا؟ دل سے کی گئی باتیں، سوچنے پر اکسانے والی باتیں لیکچر سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اسپریچول لیسنز سب سے زیادہ پاورفل تب ہوتے ہیں جب وہ محسوس کیے جائیں، فورسڈ نہیں۔ اپنی روزانہ گفتگو اللہ کی طرف ایک خاموش دعوت بن سکتی ہے۔ ایک اور جنرل بات، جب بھی بچے ہم سے دین کے بارے میں کچھ بات کریں، ہم انہیں انڈیڈیکیٹڈ ریسپانس نہ دیں۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہم سے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ہم فون سکرولنگ میں بزی ہوتے ہیں یا کبھی گھر کے کاموں میں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے جب ہم سے دین کے بارے میں کوئی سوال کریں یا کوئی ایکٹیویٹی ڈسکس کریں تو ہم انہیں پوری توجہ دیں، آئی کانٹیکٹ رکھیں، کیونکہ ان لمحوں میں ان کا دل کھلا ہوتا ہے اور ہماری ایک سچی توجہ ان کے لیے دین کو پیار اور اپنے پن سے جوڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مائنڈفل ٹیبل کنورزیشنز۔ بچوں کو کھانا کھاتے وقت اسکرین سے دور رکھنے کے لیے ہم بچوں سے انگیجنگ باتیں کر سکتے ہیں، جیسے جو بھی کھا رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس پر، اس کے نیوٹرینٹس پر، فوڈ گروپس پر ڈسکشن، یا اس طرح کا ڈسکشن کہ یہ چیز ہم تک کس طرح پہنچی، اللہ نے کن مرحلوں سے اس رزق کو ہم تک پہنچایا، اس میں کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی کنورزیشن سے کھانا صرف فزیکل فیول ہی نہیں، شکر اور تفکر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کا وقت ہے۔ یہ چیز کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کی شروعات رمضان سے ہو تو اس کا اثر اور گہرا ہو سکتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کئی پرومپٹس میں نے ایک ای بک میں مینشن کیے ہیں، فن وتھ کڈز رمضان ایڈیشن نام کی ای بک، اس کا لنک یہاں دیا جائے گا۔ اس ای بک میں الگ الگ کیٹیگریز میں کنورزیشن سیمپلز، گیم آئیڈیاز اور بانڈنگ ایکٹیویٹیز مینشنڈ ہیں۔ دا ہڈن گڈ ڈیڈ گیم۔ اس گیم کا ٹاسک یہ ہے کہ ہر فیملی ممبر سیکریٹلی کسی کے لیے ایک اچھا کام کرے بنا بتائے۔ عید کے دن سب ڈسکس کریں کہ کس نے کس کے لیے کب کیا کیا تھا۔ اس گیم کا مقصد بچوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، یعنی نیک عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، بنا شہرت یا تعریف کی امید کے۔ جیسے پانی کے باٹلز بھر دینا، کسی کی چیز سائلنٹلی آرگنائز کر دینا، کسی کی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ دینا، پھیلے ہوئے ٹوائز اٹھا دینا، تھوڑے برتن دھو دینا، وغیرہ۔ اس سے بچوں کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اصلی خوشی دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اور جب گھر کا ماحول ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھر جائے تو وہ صرف گیمز نہیں رہتے، وہ ایمان اور اخلاق کے ٹریننگ مومنٹس بن جاتے ہیں۔ عید آف اچیومنٹس۔ جو سارے فن چیلنج ٹائٹلز ہم نے انٹروڈیوس کیے، جیسے افطار ہیلپر ہیرو، قرآن ایکسپلورر، نماز ننجا وغیرہ، ان کے بیسس پر ہم بچوں کو عید پر کچھ اسپیشل ریوارڈ دے سکتے ہیں، کوئی بیج یا سرٹیفکیٹ یا ایک اسمال کیپ سیک گفٹ وغیرہ، یا اس ٹائٹل کو کیک پر لکھ کر دینا۔ اس سے عید صرف گفٹس کا نہیں بلکہ لرننگ، ایفرٹ اور اچیومنٹس کا سیلیبریشن بن جاتی ہے، جہاں بچے اپنی محنت اور اکمپلشمنٹس کا مزہ انجوائے کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ ایک پاورفل میسج ہوگا کہ دین سیکھنا اور اچھا انسان بننا بھی سیلیبریٹ کرنے لائق اچیومنٹ ہے۔ رمضان صرف ہمارے روزوں، افطاروں اور عبادت کا مہینہ ہی نہیں، یہ ہمارے بچوں کے دلوں تک اللہ کا تعارف پہنچانے کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دین کو زندہ اور دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، ویسے ہی انہیں ہاتھ پکڑ کر اللہ تک لے جانا ہماری ذمہ داری ہے۔
ان کے دلوں میں دین کی اہمیت اجاگر کرنا، ان کے عمل میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بنا انہیں محسوس ہوئے کہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں یہ کر پائیں تو سمجھیے کہ یہ مہینہ صرف عبادت اور روٹین تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ایک روحانی سفر بن سکتا ہے، ایک یادگار اور ٹرانسفارمیٹو تجربہ بن سکتا ہے، جہاں اپنے بچوں کے ساتھ صرف مومنٹس ہی نہیں، میننگ فل مومنٹس بھی کریٹ ہوں۔ اور یاد رکھیں، رمضان از آل اباؤٹ ایکسٹرا ایفرٹس۔ اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم پیار، صبر اور سمجھداری سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں اور ان کے ایمان کو مضبوط بنا سکیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گھروں میں خوشی، برکت اور دین پر عمل کرنے کی جستجو برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔